السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا اسپیکس ناؤ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان کے مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، لیکن دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ آسانی اور حکمت کا نام بھی ہے۔ بعض لوگ بیماری میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے، سفر میں بھی خود کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں، اور بعض لوگ معمولی بہانے سے روزہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق کن حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ آج ہم اسی کو واضح طور پر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا اصول آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ہم سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں کہ جو ہے قرآن مجید میں کون سا حکم ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ تو ہم قرآن میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اسے کیا چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا پوری کر لے۔ سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے بیماری کا یا پھر سفر کی حالت کا، اور یہ روزے کی رخصت کی بنیادی دلیل ہے یہ آیت۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنا۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے یا صحت میں تاخیر نظر آ رہی ہے، یعنی ابھی صحت دور دور تک نظر نہیں آ رہی، کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں فوری طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ابھی کافی ٹائم لگ جائے میں اس میں ٹھیک ہو جاؤں، یا کوئی علاج چل رہا ہوتا ہے، یا پھر ہمیں ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ اس حالت میں آپ کو بھوکے نہیں رہنا یا روزہ نہیں رکھنا، تو ان حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تو جان بوجھ کر بیمار بندے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ اپنے آپ کو تنگی دینے والی بات ہے۔ لیکن بیماری اس لیول کی ہو، ایسا نہیں کہ آپ کو تھوڑے سے چکر آنے لگ گئے، ہلکا سا بی پی لو ہو گیا تو بس جی اب روزہ چھوڑ دیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسی بیماری جس میں ڈاکٹر آپ کو منع کر رہا ہے یا آپ کا روزہ رکھنا انتہائی نقصان دہ ہو رہا ہے، پھر آپ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر وقتی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں جب آپ کو صحت ہو جائے، آپ ٹھیک ہو جائے، آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی، اب آپ نے اگلے رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قضا دے لینی ہے، اس کی قضا پوری کر لینی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہم نے پڑھا سفر کی حالت میں۔ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں روزہ رکھتا ہوں، کیا رکھوں؟ یعنی رکھوں یا نہ رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ چاہو تو رکھو، چاہو تو چھوڑ دو۔ یعنی آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو سفر میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ روزے کو وقتی طور پر چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر سفر آسان ہے، آپ کی طبیعت بہتر ہے، آپ جو ہے اس کو آسانی سے رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ دونوں آپشن ہے اس میں۔ چھوڑنے کی بھی دلیل ہے اگر کسی کے سفر میں حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن آج کل کے سفر تو انتہائی آسان ہیں۔ یہ اس وقت کے سفر جب دوڑ دھوپ بہت تھی، اور اس میں گھوڑے کے سفر ہیں یا اس طرح کے سفر ہیں، جنگلات کے سفر ہیں، اور جو ہے وہ اس طرح کے معاملات، دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا، گرمی شدید ہے، ٹھنڈک نہیں ہے، صحراؤں کا جو ہے وہ سفر ہوا کرتا تھا، اس میں یہ بات ہے۔ آج کا سفر انتہائی آسان ہے، گاڑیوں میں سفر ہے یا اس طرح، بالفرض پھر بھی ہمارے سامنے ایک دلیل موجود ہے، کسی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، لمبا سفر ہے، تو پھر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آپشن ہے ہمارے پاس، وہ ہے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین، یعنی ایسی عورتیں جو حمل کی حالت میں ہیں، پریگننٹ ہیں، یا پھر ایسی عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ تو ایسی عورت کے لیے چھوڑنے کا آپشن موجود ہے، لیکن تب جب جان جانے کا خطرہ ہے، کسی نقصان کا اندیشہ ہے، یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہے یا عورت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ کو یا آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس حالت میں آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں آپ قضا کر لیں۔ اسی طرح جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں، اگر دودھ پلانا ان کے لیے مشکل ہے، یعنی روزے کی وجہ سے دودھ میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، یا بچے کو نقصان ہے یا خود کو کوئی نقصان ہے، کمزوری بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تو اس حالت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں جو ہے وہ روزہ قضا کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ اور بھی ہے، کیونکہ مسئلے کو مکمل بیان کرنا چاہیے، سوال آئے گا مائنڈ میں کہ اگر جو ہے وہ ایسی عورت روزہ چھوڑتی ہے، اگلے رمضان سے پہلے تو قضا پوری کرنی ہے، لیکن ایسی عورت جو حاملہ عورت ہے، پھر اگلے سال
سال اس کا روزہ بچے کے دودھ پلانے میں آ جائے گا، اور اس سے اگلا بھی، کیونکہ بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے۔ اگر کوئی عورت اس قدر ویک ہے یا اس کو نقصان ہو رہا ہے اور وہ 3 سال اس کے بن جائیں گے، اس طرح وہ 3 رمضان کے روزے اس کی قضا کب پوری کرے گی؟ تو اس عورت کے لیے اگر کسی کو لگتا ہے کہ میری بیماری شدید ہے یا مجھے ابھی فی الحال اس سال یا اگلے سال نہیں میں روزہ رکھ پاؤں گی، تو ان کے لیے پھر فدیہ کا آپشن ہے، اور فدیہ پر انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی کہ فدیہ کتنا ہے اور کیسے ادا کر سکتے ہیں اور کس کس صورت میں کر سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث آتی ہے، سنن ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کی اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں سے روزہ معاف کیا۔ معاف سے مراد یہ نہیں کہ وہ بعد میں نہیں رکھیں گی، مطلب اس وقت پہ وقتی طور پہ ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا آپشن یہ ہے کہ شدید بڑھاپا آ جائے۔ اگر کوئی شخص یا عورت شدید بڑھاپے میں جو ہے وہ ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، جیسے کچھ بزرگ عورتیں یا مرد جو ہیں وہ دائمی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی کمزوری وقتی نہیں بلکہ وہ دائمی طور پر ہوتی ہے، تو ایسے لوگ ظاہر ہے اب وہ اگلے سال کا ویٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ اگلے سال سے پہلے قضا پوری کر لیں، کیونکہ اب ان کی بیماری یا ان کی کمزوری شدید آگے بڑھنی ہی ہے نا، عمر کے لحاظ سے کم تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان لوگوں کے لیے بھی چھوڑنے کا آپشن ہے، ان کو زبردستی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مشقت میں نہیں خود کو ڈالنا چاہیے، بلکہ وہ بھی بعد میں فدیہ دے سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ روایت آتی ہے صحیح بخاری میں کہ بوڑھا مرد اور عورت جو روزے کی طاقت نہ رکھیں وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی فدیہ ادا کریں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ حائضہ اور نفاس کی حالت میں جو عورتیں ہوتی ہیں، ان عورتوں کے لیے بھی وقتی طور پر روزے سے منع کر دیا گیا، یعنی اس وقت وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد میں روزہ رکھیں گی، اگلے رمضان سے پہلے اس کو قضا کریں گی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اس روایت کا ذکر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حیض کی حالت میں ہوتی تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، یعنی نماز بالکل معاف لیکن روزہ بالکل معاف نہیں، بعد میں قضا ہوگی۔ 6 نمبر پر اگر ہم بات کریں تو جان بچانے کی صورت میں، یعنی اگر آپ کی جو ہے وہ جان خطرے میں ہے، روزہ تھا، طبیعت ٹھیک تھی، سب کچھ پرفیکٹ تھا، لیکن اچانک کوئی خطرہ ہو جاتا ہے، معاذ اللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اچانک بیماری ہو گئی، کوئی اچانک سے اٹیک ہوا، کچھ بھی ہو گیا، تو اچانک سے اگر کوئی ایسی ایمرجنسی لاحق ہو جاتی ہے، جان کو خطرہ ہو رہا ہے یا فوراً اس انسان کو پانی، خوراک یا کوئی ایسی چیز فوراً چاہیے، تو پھر جان بچانا جو ہے وہ مقدم ہو جائے گا، جان بچانا لازم ہو جائے گا، تو پھر اس وقت پہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی دین نقصان دینے کا نام نہیں ہے، دین میں نقصان خود کو نہیں دینا جان بوجھ کر کہ آپ روزہ پورا کرنے کے چکر میں اپنی جان گنوا دیں، تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اگر ایسی حالت ہو جائے تو بعد میں قضا کر لیں۔ اچھا، یہ تو 6 مسائل میں نے آپ کو بتایا، 6 ایسی حالتیں جس میں روزہ چھوڑنے کا آپشن موجود ہے، لیکن کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ بہت سارے لوگ اب ان چیزوں سے اپنے اوپر جب اپلائی کرنا شروع کریں گے، ہلکی پھلکی سستی ہوئی، تھکن ہوئی، گرمی ہے جی، کام بہت زیادہ آج ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں، تو اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر رخصت کے چھوڑ دیا، وہ ساری عمر بھی روزہ رکھ لے تو اس کو پورا نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے ہلکے پھلکی بیماری میں اور تھکن میں، گرمی وغیرہ میں، یا کام زیادہ ہو گیا جی، تیاری کرنی ہے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، مہمان آ گئے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ ساری عمر بھی روزے رکھ لیے جائیں تو اس اجر کو نہیں پا سکتے جو کہ فرض روزہ تھا۔ اسلام جو ہے وہ سختی نہیں سکھاتا، یہ آپ کے سامنے میں نے ان آپشنز کو اس لیے رکھا کہ اسلام میں بالکل سختی نہیں ہے، توازن ہے۔